شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے اس سال بھی نیٹ کے امتحان میں شاندار نتائج آئے ہیں۔ اکیڈمی کے اساتذہ کی رہنمائی اور طلباء کی ذاتی محنتوں کے نتیجے میں کئی طلباء کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں داخلہ پانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ شاہین اکیڈمی سے تعلیم حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر عبدالقدیر اور ناندیڑ رینج کے ڈی آئی جی نثار تنبولی کو مدعو کیا گیا۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے شاہین اکیڈمی کے طریقہ تعلیم اور ادارے کے انتظامی امور کی ستائش کی۔ امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل ہونے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی، روشن مستقبل کے لیے ان کے حق میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی جو طلباء کسی وجہ سے اچھے نمبرات نہیں لا سکے انہیں بھی ہمت سے کام لینے اور اپنی کوششوں کو مزید جاری رکھنے کی نصیحت کی گئی۔ شاہین اکیڈمی سے تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات نے بھی اپنے کامیابی کا راز دیگر طلباء کو بتایا، جس سے نئے طلباء کو حوصلہ ملا۔ تہنیتی جلسے میں طلباء و طالبات کے علاوہ سرپرستوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور بچوں کا حوصلہ بڑھایا۔ تقریب کو کامیاب بنانے میں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کے انچارج عبدالحی سر اور ان کی ٹیم نے اہم رول ادا کیا۔ مطلب 99 ٹائمز فیل ہوئے پھر بھی الحمدللہ آج شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں طلباء کی تہنیت میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور ناندیڑ میں شاہین جو چاہتا ہے، جو کلچر، ڈسپلین، جو ماحول چاہتا ہے، وہ آج ناندیڑ میں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک غیر معمولی کامیابی عبدالحی صاحب کی سرپرستی میں، جو ہم امید کر رہے تھے اس سے بہتر نتائج آ رہے ہیں، اور بیٹے بیٹیاں ماشاءاللہ ایک پاک و صاف ماحول میں پڑھ کر معاشرے کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ بن رہے ہیں۔ ہم نسل کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور نسل ہی اصل ہے۔ نسل کے ذریعے اور تہذیب کی حفاظت کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ادارے بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین ماحول بنائے گی، اور ہزاروں ماں باپ کی دعائیں جو ہے انشاءاللہ مینجمنٹ کے ساتھ رہے گی، اور ایک بڑی تبدیلی تعلیمی میدان میں یہاں پر آنے کی امید ہے۔ عجیب ماحول ہے ڈسٹریکشن کا، بوائز اینڈ گرلز 500 700 الگ الگ سبجیکٹ میں الگ الگ مقامات پر دوڑ رہے ہیں اور ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہاں پر یقیناً ان کو ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ آج اس ماحول کو ختم کرتے ہوئے ایک پیار بھرا ایک محفوظ ماحول بیٹی بیٹیوں کو دینے میں ہم کوشش کریں گے، اور آئندہ خوب سے خوب تر کی ہم امید کر رہے ہیں۔ سر، ناندیڑ کے شاہین میں جو آج پروگرام رکھا گیا تھا کس مقصد سے تھا؟ یہاں پر تقریباً 35 لڑکے لڑکیاں نیٹ میں بہترین مارکس لائے، اور ہم کو امید ہے تقریباً 10 سے زائد گورنمنٹ MBBS سیٹ حاصل کریں گے، اور BUMS BAMS وغیرہ میں بڑی تعداد جو ہے سکسیسفل ہوگی، اور انشاءاللہ ڈراپرس بیچ کو ہم خاص طور پہ یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ڈراپرس کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور ان کو تیار کر کے ایک اچھے ماحول میں رکھ کے ان کو تیار کر کے آئندہ ایگزامشنس میں اچھے سے اچھے اسکور کے لیے تیار کرنے کے مقصد سے یہاں پر آج ایک پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں پیرنٹس آئے، اور گزشتہ سال جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے میڈیکل کالجز میں، میڈیکل کے ساتھ ساتھ آیورویدک یونانی وغیرہ کالج میں پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی یہاں آئے، اور ان کو بھی یہاں پر آنر کیا گیا۔ ایک اچھا ماحول لگ رہا تھا، بڑی خوشی کے لمحات مجھے یہاں پر محسوس ہوئے۔ آپ کے حوالے سے میڈیا کو ہم ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے اسٹوڈنٹس تک ہماری بات پہنچائیے۔ 450 کے اوپر کوئی مارکس ہیں اور ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے ان کو بلائیں، اور حافظ ہیں 300 کے اوپر مارکس ہیں اور حافظ ہیں تو ان کو 50% فیس کے ساتھ، اور بلکہ 100% اسکالرشپ کے تک بھی ہم حافظوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈراپ آؤٹ کے اوپر بھی یہاں پہ محنت کرنا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا ماننا ہے 9 to 12 ایک بہترین پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی بچے کی زندگی میں، تو آئندہ سال سے 9th اسٹینڈرڈ سے 8th اسٹینڈرڈ سے بچوں کی بنیادوں کے ساتھ ان کو NTSC کی پریپریشن کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے، اور آئندہ 8 سے 12 تک ریسیڈنشل سہولت یہاں پر ہماری اس اکیڈمی رہے گی۔ ابھی شاہین اکیڈمی پہلے سال سے ہی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو بچے ذہین ہیں اور مستحق ہیں، فیس نہیں دے سکتے، ان کے لیے فری ایجوکیشن کا نظم کیا جائے۔ اس لیے ہر سال 15 سے 20% بچے ایسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں ایگزام کے ذریعے
जिनको फ्री मुफ्त तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन सिर्फ रैंक दिलाने के लिए काम नहीं करता। सिर्फ रैंक दिलाना, मेडिकल कॉलेज में भेजना बहुत बड़ा काम नहीं है हमारी नज़र में। साथ ही साथ उनको मेहनती बनाना, उनको डिसिप्लिन बनाना, उनको माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला बनाना, उनको अल्लाह से डरने वाला बनाना, ये हमारा टारगेट है। और भाईचारगी हम फैलाना चाहते हैं। वो नफ़रतों का जो माहौल हमारे देश में है उसको ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत का माहौल देना चाहते हैं। और शाहीन इसके लिए मशहूर है और हमारा असल टारगेट है अच्छे इंसान बनाना। उसके बाद में अगर ये खूबियाँ सब में आ जाएं तो डॉक्टर बनना भी आसान है, नीट में रैंक लेना भी आसान है। नाकामियों की गिनती बड़ी लंबी है, बहुत दूर तक जाती है, और कई बार ऐसा लगता है कि जो कामयाब हैं वो तो कामयाब हो गए, उनकी अपनी मंजिल, उनका अपना फ्यूचर उन्हें मिल गया है। बट नाकाम इतने ज़्यादा हैं कि इन नाकाम जो अपनी पॉपुलेशन है उनको हमको साथ में रखना, उनको सही रास्ते पर रखना, उनको एक किसी फोकस के साथ, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ अगर उनको फोकस रखना है और एक जगह पर रखना है तो उन्हें सबको ताकत देना बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में इंडिया के भी उनके जो हेड्स हैं वो चले गए थे, और जहाँ पर अमेरिका में जब वो सारे इंटरव्यू के बच्चों को इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा बार वो इसी का रेफरेंस दे रहे थे कि आप कितनी बार फेल हो गए, आप कहाँ कहाँ पर फेल हो गए, और आप फेल जब हो गए तो उसमें से उभरने के लिए आपने क्या किया। कई कैंडिडेट्स आए, वो अपनी अच्छाई बताते गए, अपने सक्सेसेस बताते गए, फेलियर्स किसी के पास नहीं थे। जहाँ पर हम रहते हैं, अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने समाज में, हमें आदत है हमें कि जो सक्सेस है, जो कभी फेल नहीं हुआ, हम उसे अच्छा समझते हैं और उसको हम अपना हीरो समझते हैं। हालांकि हीरो वो नहीं हो सकता जिसने, जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, कभी फेल नहीं हुआ, जो कभी खड़ा नहीं हो पाया, वो अगर कभी आगे चलकर गिर जाए, फेल हो जाए, लुढ़क जाए तो उसे खड़ा होना नहीं आ जाए। खड़ा होना उसे आएगा जो कभी थोड़ा सा फेल हो जाए, कभी लुढ़क जाए, कभी ठेस पहुँचे, कभी नीचे आ जाए, फिर वापस ऊपर चले जाए।